میں نے طالب علمی کے زمانے میں اپنے کسی استاد سے، نام نہیں یاد مجھے، اپنے کسی استاد سے یہ بات میں نے سنی کہ امت میں 4 آدمی ایسے گزرے ہیں کہ جو شخص ان کی کتابوں سے مزاولت رکھے گا، مزاولت کے معنی دلچسپی، تعلق، مطالعہ، پڑھنا، سمجھنا، مزاولت رکھے گا جو شخص ان 4 بزرگوں کی کتابوں سے، وہ اگر کتنا بھی غبی ہوگا تو ذہین ہو جائے گا، کتنا بھی غبی چاہے ہو وہ ذہین ہو جائے گا اگر ان 4 بزرگوں کی کتابوں سے مناسبت تعلق رکھے گا۔ اور یہ قول حضرت شیخ الہند کا ہے، مگر میں نے کس سے سنا وہ نام یاد نہیں۔ حضرت شیخ الہند یہ فرمایا کرتے تھے کہ امت میں 4 آدمی ایسے گزرے ہیں کہ اگر ان کی کتابوں سے مزاولت رکھی جائے تو غبی سے غبی آدمی بھی ذہین ہو جائے۔ پھر حضرت نے نام بتلائے، ایک شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ تھا، شاہ ولی اللہ صاحب کی کتابوں سے جو مناسبت رکھے، مزاولت رکھے، شاہ ولی اللہ صاحب، مجدد الفسانی، ابن العربی، اور ایک چوتھا نام کسی اور کا ہوگا، ابن تیمیہ کا بتایا ہے، کس کا بتایا مجھے یاد نہیں۔ کسی کو اگر دیکھنا ہے 4 نام تو دارالعلوم کے مکتبے میں تراویح کے مسئلے پر حضرت نانوتوی کا ایک رسالہ چھپا ہوا ہے، مصابیح التراویح۔ اس مصابیح التراویح کے مقدمے میں حضرت شیخ الہند کا یہ قول ہے اور وہاں 4 نام ہیں، مجھے اس وقت یاد نہیں چوتھا نام۔ یہ بات ارشاد فرما کر کے حضرت شیخ الہند نے یہ فرمایا کہ 5ویں نام کا میں اضافہ کرتا ہوں۔ اس میں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت شیخ الہند نے 3 نام بتائے کہ ان 3 آدمیوں کی کتابوں سے جو مزاولت رکھے گا، اور فرمایا کہ 4تھے نام کا میں اضافہ کرتا ہوں، یوں بھی ہو سکتا ہے، حوالہ دیا میں نے وہاں دیکھو۔ تو حضرت نے فرمایا میں 4تھے نام کا اضافہ کرتا ہوں، یا فرمایا میں 5ویں نام کا اضافہ کرتا ہوں، اور فرمایا کہ وہ ہیں حضرت الاستاد حضرت شیخ الہند۔ جب حضرت الاستاد کہتے تھے تو حضرت نانوتوی مراد ہوتے، وہ حضرت نانوتوی قدس سرہ کی کتابوں کا یہ مقام ہے کہ جو شخص ان سے مزاولت رکھے گا وہ چاہے کتنا ہی غبی کیوں نہ ہو ذہین ہو جائے گا۔ جب یہ میں نے اپنے طالب علم کے زمانے میں اپنے استاد سے یہ بات سنی تو میں نے سوچا کہ ان سب 4-5 آدمیوں کی کتابوں سے تو میں کہاں مزاولت رکھوں گا۔ طالب علم جو پڑھنا ہے، جو کتابیں اس سے درس سے متعلق ہے، اسی سے اسے فرصت نہیں ملتی، تو اب میں 4-5 کی کتابیں کہاں سے حاصل کروں گا؟ آج تو کتابیں بھی بہت عام ہو گئی، ہمارے طالب علم میں کتابیں اتنی عام نہیں تھی، تو میں کہاں سے کتابیں حاصل کروں گا اور ساروں کی کیسے؟ تو میں نے سوچا کہ میں کوئی ایک آدمی پکڑوں، تو میں نے اپنے سلسلے کے 2 آدمی پکڑے، پہلے درجے میں حضرت نانوتوی، دوسرے درجے میں حضرت شاہ ولی اللہ کا، کیونکہ یہ ہمارے ہی سلسلے کے 2 بزرگ ہیں۔ ابن العربی، حضرت مجدد الفسانی، ابن العربی تو ہمارے سلسلے میں کہیں ہے ہی نہیں، اور حضرت مجدد صاحب ہمارے اکابر میں ہیں، لیکن جو ہمارا دیوبند کا سلسلہ ہے اس میں مجدد صاحب نہیں آتے۔ اس لیے میں نے یہ 2 شخصیتیں منتخب کہ مجھے ان 2 سے کی کتابوں سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ حضرت نانوتوی کی کتابیں تو میں بازار سے خرید کر لا کر پڑھتا، اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ کی حجت اللہ البالغہ مشکات والے سال میں نے حکیم الاسلام سے پڑھی، حالانکہ وہاں طالب علم فارغ ہونے کے بعد حجت اللہ پڑھتے تھے، مگر مجھے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی، میں نے جس سال مشکات کا درجہ تھا اسی سال حجت اللہ پڑھی، تو وہ تو حجت اللہ پڑھی، اور پھر آئے زندگی بھر اس سے مزاولت ہوتی رہی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ثمرہ ظاہر فرمایا۔ حضرت نانوتوی کی جو کتابیں میں نے شروع کی تو سب سے پہلے مشکات والے سال میں یہی توفیق الکلام خرید کر لایا میں 6 پیسے میں، میرا نسخہ ہے اس پر لکھا ہوا ہے کہ 6 پیسے میں خریدی، یعنی 1.5 آنے میں وہ کتاب میں خرید کر لایا، 16 صفحے کی کتاب ہے، اور میں نے یہ مشکات والے سال میں نے سب سے پہلی حضرت نانوتوی کی یہی کتاب پڑھی ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ یہ طالب علموں کا عام موضوع ہے،
سبھی کتابوں میں فاتحہ خلف الامام کی تقریریں سنتے رہتے ہیں، تو حضرت کا یہ رسالہ بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گا، دوسرے مشکل رسالے بعد میں دیکھیں گے، یہ تو طالب علم کا عام موضوع ہے، تو اس کا سمجھنا کیا مشکل ہے؟ تو میں یہ کتاب لایا اور میرے پاس نسخہ ہے، میں نے اس کے شروع میں لکھا ہے کہ فلاں تاریخ کو اس وقت میں اس کا مطالعہ شروع کیا، پھر وہ 16 صفحے کا رسالہ ہے، اس کے آخر میں پھر تاریخ لکھی ہے کہ فلاں تاریخ کو ایسا میں نے مطالعہ مکمل کیا ہے، تو میں نے اس کا مکمل مطالعہ کیا ہے 20 دن میں، 20 دن میں یہ 16 صفحے دیکھیں مطالعہ کیا ہے، اور آخر میں یہ جملہ میں نے لکھا ہے کہ میں اس کتاب میں سے ایک حرف